بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس برائے حضرات و آن لائن سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ کتابیں کھول لیں، یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ منافق کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین علامتیں ہیں۔ کون سی ہے؟ نمبر ایک، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، یہ والی میں نے کہی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو یہ تین علامتیں منافق کی بتائی گئی یا نفاق کی بتائی گئی۔ بعض روایتوں میں چار کا بھی تذکرہ آتا ہے، واذا خاصم فجر، کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا اختلاف ہو تو گالم گلوچ کرے۔ تو اس میں پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں یہ سمجھ لیں کہ یہ تین نشانیاں منافق کی بتائی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں نفاق ہو، جس کے دل میں نفاق پوشیدہ ہو۔ تو منافق تو مسلمان نہیں ہوتا، تو کیا جس میں جھوٹ کی عادت ہو، وعدہ خلافی کا ارتکاب کرے، خیانت کر لے، تو کیا وہ مسلمان نہیں رہتا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ علامتیں جس میں پائی جائے یہ تو نفاق کی علامتیں ہیں، ایسے شخص منافق ہو گیا۔ اور جب منافق ہو گیا تو پھر تو اس کا ایمان ہی نہیں رہا۔ تو اس کا جواب سمجھ لیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتا ہے نفاق اعتقادی، دوسرا کہلاتا ہے نفاق عملی۔ ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یا منافق اعتقادی اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو کلمے کا، توحید کا، رسالت کا اقرار کرے، لیکن دل میں کفر رکھتا ہو، دل سے مسلمان نہیں ہو۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کی جماعت تھی۔ تو یہ وہ منافق تھے کہ جو دل سے کافر تھے، دل میں ایمان نہیں رکھتے تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے۔ یہ کہلاتا ہے نفاق اعتقادی، اور ایسا شخص منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی، اور جس میں علامتیں پائی جائے وہ منافق عملی ہوتا ہے۔ نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ نفاق عملی میں انسان دل سے مسلمان ہوتا ہے۔ نفاق عملی میں انسان دل سے مسلمان ہوتا ہے، دل میں بھی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ پاک کو ایک مانتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، البتہ اس میں کچھ بری عادات اور خصلتیں ہوتی ہیں۔ البتہ اس میں کچھ بری خصلتیں اور بری عادات ہوتی ہے، جیسا کہ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالم گلوچ، یہ عادتیں اس میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ منافق عملی کہلاتا ہے، منافق اعتقادی نہیں کہلاتا۔ نفاق عملی میں انسان مسلمان ہی رہتا ہے، انسان ایمان سے نہیں نکلتا۔ نفاق عملی کی صورت میں انسان مومن ہی رہتا ہے، کافر نہیں بنتا، لیکن اس بری خصلتوں کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ کمزور مومن ہوتا ہے، اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان بس نام کا رہتا ہے،
بات سمجھ گئے؟ ذہن سے شبہ دور ہوا؟ یہ جو عادتیں ہیں، فرمایا نا آیت المنافق ثلاث، یہ تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو اس سے مراد کون سا نفاق ہے؟ نفاق عملی، نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی، کہ انسان مسلمان ہے، دل سے مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ نفاقی علامتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، پھر جتنی زیادہ ہوگی تو اتنی زیادہ سمجھی جائے گی، تو اس میں انسان مسلمان ہی رہتا ہے لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں 3 علامتیں بتائی، اور میں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی عادت ہے، اور منافق کی عادت ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چاہے انسان مذاق میں بولے، چاہے انسان حقیقت میں بولے، چاہے انسان بڑے سے بولے، چاہے چھوٹے بچے سے بولے، مرد سے یا عورت سے بولے، کسی بھی صورت میں جھوٹ جائز نہیں ہے۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کرنا، خلاف واقعہ بات کرنا، تو جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ایک ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ میں کہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ یہ ایک مومن کی شان کے منافی ہے۔ تو بہرحال جھوٹ کی آج بہت ساری مروجہ صورتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہیں، اور جس کو ہم شاید جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف اسے سمجھتے ہیں کہ بس کسی سے بات چیت میں خلاف واقعہ بات کر لی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو یقیناً جھوٹ ہے، غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ انسان جھوٹی بات کہہ دے، غلط بات کہہ دے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، وہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا عام جھوٹ سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے نا آپ علیہ السلام نے بعض بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، اکبر الکبائر، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گناہ کیا بھی بتایا؟ الا وقول الزور و شہادت الزور، 3 مرتبہ فرمایا کہ آگاہ رہو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، بہت تاکید کے ساتھ فرمایا، الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ انتہائی بدترین گناہ ہے، اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہے، اس میں دوسرے کی حق تلفی کا گناہ بھی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی جھوٹی گواہی سے دوسرا بے قصور سزاوار بھی بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کی جان چلی جاتی ہے، کسی کو سزائیں مل جاتی ہیں۔ تو جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، چاہے انسان گواہی کے طور پر بولے، عدالت میں بولے، باہر بولے، کہیں بھی بولے، جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ اسی طرح جھوٹا خواب بیان کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں افر الفرا، ریاض الصالحین میں بھی روایت ہے کہ ان افر الفرا، کہ جھوٹوں میں سے پھر بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جھوٹے خواب گڑنا، اور اس کو بڑا جھوٹ علماء نے لکھا اس لیے کہا گیا کہ خواب کی نسبت اللہ پاک کے ذات کی طرف ہوتی ہے۔ خواب انسان اپنے اختیار سے تو نہیں دیکھتا نا، خواب دکھانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور صبح اٹھ کر جو ہے میں اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے اس طرح کے اچھے خواب بیان کر رہا ہوں، تو خدا نخواستہ اگر میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں بیان کروں تو یہ بہت بڑا جھوٹ کہلائے گا، اور قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک فرمائیں گے جو ہوتا ہے نا، جو کے 2 دانوں کے مابین گرہ لگا لو۔ مجبور کیا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان کوئی گرہ لگا سکتا ہے؟ تو پھر عذاب دیا جائے گا، سزا ملے گی۔ جھوٹا خواب بیان کرنا، تو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا خواب بیان کرنا بدترین گناہ ہے، عام جھوٹ بولنا بھی بدترین گناہ ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج رائج ہے۔ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا، چاہے وہ تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کے کاغذات ہیں کہ جس میں حقیقت نہیں ہے۔ میں نے ایک تعلیم حاصل نہیں کی، میرے پاس وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ استعداد نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، لیکن میں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا دیا، تو اس میں نے ایک غلط حرکت کی، جعل سازی کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، دھوکہ دہی کا اپنی جگہ ہے، لیکن جھوٹ کا گناہ بھی ہے۔
وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے نا، جھوٹ کا گناہ، بہت سارے گناہ جمع ہو جائیں گے، دھوکہ دہی کا، جعل سازی کا اور جھوٹ کا بھی، چاہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، چھٹیاں لینی ہے، کتنی چیزیں عام ہیں آج ہمارے معاشرے میں نا، آفس سے چھٹیاں نہیں مل رہی، جاننے والا کوئی ڈاکٹر تھا، میں نے کہا یار سرٹیفکیٹ بنا دو کہ یہ بیماری ہے، اس نے بنا کے دے دیا، وہ بھی جھوٹ میں شریک، میں بھی جھوٹ میں شریک۔ جھوٹا تعلیمی سند بنانا، ڈگری سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹس بنوانا، اسی طریقے سے جعلی کاغذات، جھوٹے کاغذات بنوانا، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ کتنی ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے جو جھوٹ کے اندر داخل ہے، اور جس میں جھوٹ کا گناہ بھی شامل اور داخل ہے نا۔ بات سمجھ، جھوٹی سفارش کرنا، کسی کی جھوٹی سفارش، بعض دفعہ بھائی سائن کروانے ہیں، اب جس کے سائن ہونے ہیں، جس کے سائن سے کام ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ نیچے والا مستحق نہیں ہے، یا اس میں وہ استعداد نہیں ہے، یہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے، کیا یہ اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ اس کو یہ کاغذ جاری کیا جائے، لیکن اس نے بھی دستخط کر دیے، سفارش کر دی نا۔ بڑے افسران کے دستخط ہوتے ہیں، آخر میں سائن ہوتے ہیں، ان کے سائن کے بغیر وہ چیز جاری نہیں ہوتی، چاہے لیٹر ہے، چاہے کوئی ڈگری ہے، چاہے کوئی اور سرکاری کاغذ ہے، لیکن میرے اختیار میں اور مجھے پتہ ہے نیچے والا مستحق نہیں ہے اور میں نے بھی اس پہ سائن کیے، یہ جھوٹی سفارش کے زمرے میں آئے گا، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ اس میں جھوٹ کا گناہ بھی شامل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے انسان اپنے حلیے سے ایسا ظاہر کرے سامنے والے پر کہ جو خلاف واقعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان کی حقیقت اندر وہ نہیں ہے جو وہ اپنے لباس سے، اپنے ظاہری حلیے سے ظاہر کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس میں بھی جھوٹ کا گناہ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی رائج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایتوں میں اس پر بھی سخت وعید آئی ہے، یہ شخص ایسا ہے جیسے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا، کہ ایک انسان اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہا ہے جو حقیقت میں وہ ہے نہیں، تو اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے، دھوکہ دہی بھی ہے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، وقت کم ہے۔ دوسرا دیکھیں، دوسری علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی؟ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وعدہ کی پاسداری یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تو وعدے کا پورا کرنا یہ ایمانی علامت ہے اور یہ مومن کی نشانی اور علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وعدے کا پورا کرنا، جی تو وعدے کا پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری خرابی ہے، جیسے جھوٹ عام ہے، وعدہ خلافی بھی عام ہے، وعدہ خلافی بھی آج عام ہے۔ وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے اگر کوئی وعدہ کر لیا کہ فلاں وقت پہ میں یہ کام کر لوں گا، فلاں وقت پہ میں آ جاؤں گا، فلاں وقت پہ یہ ہوگا، اور اس چاہے زبانی کر لے، چاہے تحریری لکھ کے دے دے، کوئی بھی صورت ہو، لیکن اس کے بعد اگر وہ اس کو پورا نہ کرے تو ایسا شخص وعدہ خلافی کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض تو اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، زبان کی بات تھی کیا ہو گیا، لیکن یاد رکھے زبان کی بات اہمیت رکھتی ہے، یہی تو وعدہ کہلاتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ایک صاحب ایمان وعدہ کر لے کسی سے، پھر اس وعدے کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ ان المؤمن اذا وعد وفا، یہ مومن کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی انسان وعدہ کر لے، کسی نے کہا بھئی آپ میرے فلاں پروگرام میں آئے، اس نے وعدہ کیا، اب جانا ضروری ہے، ہاں الا ہے کہ کوئی واقعی عذر معقول آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ بغیر عذر کے انسان پھر اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو یہ بہرحال ایمان کے منافی ایک عمل ہے۔ بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے میں اور بھی مروجہ ایسی ہے جس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی آتا ہے۔ ہم وعدہ خلافی بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ زبان سے کسی سے وعدے ہوئی کل ملنے آؤں گا، پھر کل میں نہیں گیا، کل آپ کا یہ کام کروں گا، پھر نہیں کیا، مقررہ وقت پہ نہیں کیا، یہ بھی وعدہ خلافی ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ لیکن اور بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ اس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے اس ملک کی شہریت ملی ہے نا، شناختی کارڈ، تو ہر ملک اپنی شہریت دیتا ہے تو اس کے کچھ اصول و قوانین بھی ہوتے ہیں ہر ملک کے۔ میں نے کسی ملک کا شہری بنا ہوں، شہریت لی ہے، شناختی کارڈ لیا ہے، تو اس ملک کے ہر جائز قانون کی پابندی میرے اوپر لازم ہے، ہر جائز قانون کی پابندی میرے لیے کیا ہے؟ ضروری اور لازمی ہے۔ کہ میں نے جب شناختی کارڈ لیا، میں نے وہ فارم فل کیا، میں نے اس میں یہ وعدہ کیا کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا،
تو ہر جائز قانون کی پابندی صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر قانون شکنی کرنا وہ تو پھر ایک الگ قانون کے اعتبار سے جرم الگ ہے، لیکن اس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہوگا نا۔ میں لائسنس لے رہا ہوں گاڑی کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ لائسنس ایسے تو نہیں ملتا، ان سے امتحان لیا جاتا ہے، ان سے تحریری ٹیسٹ الگ لیا جاتا ہے، عملی الگ لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کس چیز کا اشارہ ہے، یہ کس چیز کا، باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عملی گاڑی چلوا کے الگ ہوتا ہے، میڈیکل الگ ہوتا ہے، چیک اپ، یہ سارے معاملات ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جتنے اصول ہے ٹریفک کے میں اس کی پابندی کروں گا۔ میں نے لائسنس لے لیا لیکن اب جتنی خلاف ورزیاں اصول کے میں وہ کر رہا ہوں، سنگل توڑ رہا ہوں، غلط سمت میں گاڑی چلا رہا ہوں، غلط جگہ پارک کر رہا ہوں، تو یہ قانون شکنی تو اپنی جگہ، لیکن اس میں وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ میں نے وعدہ کیا ہے حکومت سے کہ آپ مجھے لائسنس دیں، میں سارے اصولوں کے مطابق چلاؤں گا اور عمل کروں گا، اور پھر میں نہیں کر رہا ہوں، ہے یعنی میں کسی اور ملک کا ویزا لیتا ہوں۔ ہر ملک جب اپنا ویزا دیتا ہے تو ہر ملک اپنے قوانین بھی بتاتا ہے کہ بھئی اس میں آپ کو یہ شرط پہ عمل کرنا ہوگا، اس اصول پہ عمل کرنا ہوگا، اس قانون پہ عمل کرنا ہوگا، ایسا ہے یا نہیں؟ بھئی آپ کو 1 مہینے کا ویزا دیا، 1 مہینہ، اور میں چھپ کے سے جو ہے 1 مہینے کی جگہ 2 مہینے رہ گیا غیر قانونی طور پہ، تو یہ قانون شکنی تو معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہے۔ اس ملک کے اپنے کوئی جائز قوانین ہیں، میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، قانون شکنی بھی ہوگی اور وعدہ خلافی بھی ہوگی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں ایسی رائج ہیں کہ جو وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی آتی ہے۔ میں کسی ادارے میں ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہوں، وہ مجھے رکھتے ہیں لیکن مجھے اپنے اصول و ضوابط بھی دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ادارے کے اصول ہے، آپ کو اس ٹائم پہ آنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کام سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں نے سائن کر دیے فارم پہ، لیکن اس کے بعد میں چاہوں دل میں کہ اپنی مرضی کروں گا، تو اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ میں نے اگر دستخط کیے ہیں، اب اس کے قوانین کا میں پابند ہوں اس ادارے کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ جہاں دوسرے یعنی اصولوں کے اعتبار سے میں مجرم سمجھا جاؤں گا، وہاں وعدہ خلافی کا گناہ بھی میرے کھاتے میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان سب چیزوں میں کیا وعدہ خلافی نہیں آتی، شامل نہیں ہے؟ تو بہرحال ایک صاحب ایمان جب وعدہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس وعدے کی کیا کرتا ہے؟ وہ اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا دیکھیں، تیسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تیسری علامت اور نشانی نفاق کی اور منافق کی کیا بتائی؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، وہ اس امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ یہ بھی نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نفاق عملی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان کو امانت دار بنایا جائے، چاہے وہ امانت دار کسی چیز پہ بنایا، چاہے وہ امانت دار کسی بات پہ بنایا، بات سمجھ میں آ رہی؟ چاہے وہ امانت دار کسی عہدے اور منصب کے اعتبار سے بنایا گیا، اب اس میں اگر وہ خلاف ورزی کرے گا تو خیانت کا گناہ بھی آئے گا۔ ہم صرف امانت اسی کو سمجھتے ہیں، خیانت اسی کو سمجھتے ہیں کسی کے پاس روپے پیسے رکھوا دیے اور اس نے مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کیا، استعمال کیا، یہ خیانت ہے، یہ یقیناً خیانت ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن خیانت کا مفہوم صرف یہاں تک تھوڑی محدود ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی، اب اس کے اندر میں اگر اپنی منمانی کروں گا، مالک کی مرضی کے خلاف تصرف کروں گا تو یہ خیانت ہے، گناہ ہے۔ لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں تو امانت میں داخل ہیں نا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانت، المجالس بالامانت، مجالس کی باتیں امانت سے وابستہ ہے۔ زاد الطالبین میں بھی روایت آئے گی کہ مجالس، بعض مجالس امانت سے وابستہ ہوتی ہے، بعض مجلسیں نجی ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، بعض گفتگو خاص ہوتی ہے، اور وہ اس اہل مجلس چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو مجلس والوں تک رہے، یہ باہر نہیں جائے۔ بعض مرتبہ گھر میں کوئی مشورہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ آپ کے آفس میں کوئی پرائیویٹ مشورہ ہوگا، بعض مرتبہ انسان اپنا ذاتی دوستوں سے کوئی مشورہ کرے گا اور وہ ایک پرائیویٹ بات ہوتی ہے۔ لیکن اب اس میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے کہ اس نے جا کے غیر متعلقہ لوگوں کو بتا دیا، یہ مشورہ ہوا، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ تو بہرحال غیر اخلاقیات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں خیانت کا گناہ بھی ہے کہ بعض مجلسیں کیا ہوتی ہیں؟ امانت سے وابستہ ہوتی۔ میں نے یہاں کوئی بات کی، یہ تو عمومی بات چل رہی ہے، سبق ہے، لیکن میں نے کہا یہ بات جو ہے نا بھائی، یہ آپ کسی کو نہیں بتانا باہر، کلاس سے باہر، یہ کلاس سے باہر نہیں بتانی ہے۔ صداقت شاہ نے سب سے پہلے جا کے باہر ہی بتا دی غلام محمد بھائی کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خیانت ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ خیانت ہوگی۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کرتے. بہرحال یہ بھی امانت میں داخل ہے، مجالس کی باتیں امانت میں داخل ہے. دیکھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بھی امانت میں داخل ہے. ایک انسان کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے تو وہ اس ادارے کو وقت دیتا ہے کہ بھائی آپ کی صبح 8 سے لے کے رات 8 تک ڈیوٹی ہے، صحیح ہے نا؟ یہ اوقات ادارے کے اب میرے پاس امانت ہے، یہ اوقات ادارے کی طرف سے میرے لیے امانت ہے. اب صبح 8 بجے کی جگہ میں 9 بجے جا رہا ہوں، شام 8 بجے چھٹی ہوتی ہے، میں 7 بجے ہی اٹھ کے آ جاتا ہوں. خیانت ہوگی نہیں ہوگی؟ قانون کی خلاف ورزی، اس ادارے کے قوانین اور اصول کی خلاف ورزی تو اپنی جگہ، لیکن میں ایک ان اوقات پہ امانت دار تھا کہ آپ کو یہ اوقات ادارے کو دینے ہیں اور میں پورا نہیں دے رہا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یا میں گیا ہی نہیں، میں نے کسی کو کہا یار میری حاضری لگا دینا. اب کتنے معاملات آج اداروں میں ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیے، بات چیت کر لی کہ یار میری حاضریاں لگا لینا پورے مہینے کی، اتنے پیسے میرے تنخواہ میں سے تم بھی لے لینا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ خیانت ہے، خیانت کا گناہ بھی ہے، بدترین خیانت ہے. اسی طریقے سے ادارے کی طرف سے بعض چیزیں ملتی ہے. میں ایک ادارے میں ملازم ہوں، میں اچھی پوسٹ پر ہوں، مجھے انہوں نے گاڑی دے دی اور کہا یہ گاڑی جو ہے یہ ادارے کے کاموں کے لیے، مثال کے طور پہ ایک تو ذاتی دے دی عہدے کے اعتبار سے کہ چلے یہ آپ کی ہو گئی، آپ اس پوسٹ پہ آ گئے، اتنے گریڈ پہ آ گئے، وہ الگ ہے. اور اس میں اگر انہوں نے ان کی طرف سے صراحت ہے کہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک ادارے نے مجھے دی کہ اس سے ادارے کے کام کرنے ہیں، سرکاری گاڑی ہے، سرکاری وسائل کے لیے. لیکن میں نے فیملی کو بٹھایا اور چلو بھائی کلفٹن آج چلتے ہیں، پیٹرول بھی سرکاری ہے، ڈیزل بھی سرکاری ہے، گاڑی بھی ہے، چلو آج گھومنے چلتے ہیں. تو یہ خیانت ہوگی نہیں ہوگی؟ ادارے کی طرف سے اسٹیشنری کا سامان ملا، کاغذ ملے، دوسری چیزیں ملی، میں نے جیب میں ڈال دی اور گھر لے آیا، بچوں کو دے دیا. بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، آج سے یہ پینسل لے جانا، یہ کاغذ کی کاپی لے جانا. وہ کاپی ادارے نے اپنے کام کے لیے دی ہے، یا کوئی بھی چیز دی ہے، موبائل دیا ادارے نے، کمپیوٹر دیا، کوئی بھی چیز دی، تو اگر وہ ادارے کی طرف سے ادارے کے کام کے لیے خاص ہے پھر اس کو ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. اور یہ بھی بعض دفعہ خیر لگاتے ہیں کہ اس جگہ سے باہر نہیں جائے تو اس کو باہر لے جانا بھی خیانت ہے. یہ کتنی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں بھی امانت کے اندر داخل ہے کہ انسان کسی کی دی ہوئی چیز کو، امانت رکھوائی ہوئی چیز کو غلط استعمال نہ کرے، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. مجالس کی باتیں بھی، راز بھی بعض دفعہ امانت ہوتے ہیں، انسان اس کو جو ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں خیانت نہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان کہیں ملازمت کرتا ہے، وہ اوقات بھی امانت ہوتے ہیں. وہ کام دیا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام، اور میں اس آفس کے ٹائم میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی خیانت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی خیانت ہوگا. میں جا کے سو رہا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں، دوستوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری صورتیں خیانت کی ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ایک روایت میں نے عرض کیا کہ چوتھا بھی آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اس روایت میں نہیں ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے، فجرہ گالیاں بکے. تو معلوم ہوا کہ گالم گلوچ کرنا، بد کلامی کرنا، یہ بھی نفاق عملی کی علامت ہے. بس.